ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے، آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے، پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد اگر آپ کوئی بھی عمل نہ کریں، کوئی بھی نیک کام نہ کریں، پھر بھی اللہ آپ کو جنت دے گا، کیونکہ آج آپ نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی قرآن کی آیت تھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، سرعت سے کام لو، جلدی کرو، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کی برابر ہے، اس کام کو پانے میں، اس جنت کو پانے میں جلدی کرو۔ میرے بھائیوں، یہ نیک کام تھا جس میں عثمان غنی بھی جلدی کرتے تھے، ابو بکر بھی جلدی کرتے تھے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے کہ نیک عمل کرو، وہ تو مسلمانوں پر فرض ہے، ہم کیوں کہیں گے نیک عمل کرو؟ آج کی تقریر کا موضوع یہ ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر کوئی خیال آیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور اچھا کام ہے تو جلدی کر ڈالو، خیال آتا ہی جیسے ابو بکر صدیق نے لیٹرین کرنے سے پہلے سونا غریبوں میں تقسیم کر دیا، حضرت محمد رسول اللہ نے نماز باپ کے پڑھائی پہلے سونا تقسیم کر دیا۔ ایسی خیال آئے فوراً نیک کام کر ڈالیے، اس کو چھوڑیے نہیں، چھوڑ دیں گے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، تب تک آپ کو پتہ نہیں کہ آپ زندہ بھی رہو یا نہیں، یا شیطان کہیں آپ کے ارادے کو بدل نہ دے، موڑ نہ دے۔ اس لیے کہا نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ کیا کرو گے؟ دولت اتنی کماؤ جتنی ضرورت ہے۔ یہ شادیوں میں لمبے چوڑے جہیز یہ ہم نے خود پالے ہیں، ورنہ شریعت نے نہیں کہا ہے کہ جہیز دو، شریعت نے نہیں کہا ہے۔ شریعت نے تو نکاح کو بہت آسان بنایا ہے۔ ہم نے اولاد کے پیسوں کے خرچ میں شادیاں بھی مہنگی کر دی ہیں، لڑکی والوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں آج، لیکن دولت مندوں، دولت سکون نہیں دیتی ہے، دولت سکون نہیں پہنچاتی ہے۔ اگر دولت سے سکون ہوتا تو آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں 10-10 سال سے 15-15 سال سے ودیشوں میں کام کر رہی ہیں، اور جنہوں نے اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھی۔ اولاد پیسہ کمانے میں لگی ہے، لیکن اولاد کو باپ کا چہرہ نصیب نہیں ہو رہا ہے دیکھنا۔ باپ جس نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا، پالا، پوسا، پڑھایا، لکھایا، ودیش بھیجا، اور ودیش میں بیٹا جا کر جم گیا، اس باپ کے کلیجے سے پوچھو جو 2-2 سال اور 3-3 سال اور 4-4 سال سے اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھتا، پیسے سے کہاں سکون ہے؟ اور کتنے اولادیں ایسی ہیں سعودیہ، دبئی، کویت، امریکہ، آسٹریلیا، جرمن، فرانس، ترکی کام کر رہی ہیں، سالوں سال سے کام کر رہی ہیں، اور یہاں ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن پیسہ کمانے والی اولاد کو اپنے باپ کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، اپنے باپ کو قبر پر 3 چلو مٹی دینا بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، اپنے باپ کا غسل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، اپنے باپ کا آخری چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس اولاد سے پوچھو ایسی دولت کس کام کی، ایسا پیسہ کس کام کا جو آپ کے باپ کے مرنے کے بعد آپ کو آپ کے باپ کا چہرہ تک دیکھنے دے، اور ایسی دولت کس کام کی جو باپ اپنی اولاد کا چہرہ تک دیکھنے سے لیے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے دولت مند ایسے ہیں، اور لکھنؤ میں ہم ایک ایسے آدمی کو جانتے ہیں جس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کی قسم دولت کی کمی نہیں ہے، دولت کا انبار لگا ہے اس کے پاس، لیکن جب بھی وہ ہم لوگوں کی دعوت کرتا ہے یا ہم لوگوں کو کبھی لے کر لکھنؤ کی ہوٹل میں جاتا ہے تو خود بیچارہ نہ تو اپنے گھر پہ کھانا کھاتا ہے نہ ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے، صرف کھیرا، مولی اور ککڑی اور گاجر اور چقندر، صرف سلاد کھاتا ہے۔ اس کو ڈاکٹر نے سبزی تک منع کی ہے، گوشت تک منع کیا ہے، صرف سلاد کھاتا ہے۔ پیسوں کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں، دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن اس دولت سے وہ مچھلی خرید کے نہیں کھا سکتا ہے، دولت ہے لیکن مٹن خرید کر نہیں کھا سکتا ہے۔ پیسوں کی کمی نہیں ہے، جس عیش و آرام کے لیے اس نے دولت کو کمایا تھا، لیکن آج اسی دولت سے خریدے ہوئے فریج کا ٹھنڈا پانی
نہیں پی سکتا ہے، اس کو گھڑے کا سادہ پانی نہیں بتایا گیا ہے، وہ بھی پانی کو بوائل کر کے گھڑے میں رکھ کر اس کو پانی پینا پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی دولت کس کام کی کہ دولت کا تو مار لگا ہو لیکن دولت سے چکن خرید کے نہ کھا سکو، مٹن خرید کے نہ کھا سکو، تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن سبزی خرید کے نہیں کھا سکتے ہو، تمہارے پاس دولت ہے لیکن فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے ہو، ایسی دولت کس کام کی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، شوگر ہو چکی ہے، دولت کا مار لگا ہے لیکن مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو، دولت ہے، مٹھائی خریدنے کا پیسہ ہے لیکن تمہاری کمائی سے خریدی ہوئی مٹھائی دوسرے کھائیں گے، تم نہیں کھا سکتے۔ یہ ہے، ایسے نہیں خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو ایسے نکالا جائے گا پیسہ، ایسے نہیں دو گے تو یہ بیماریوں میں مبتلا کر کے، کینسر میں، ٹی بی میں، ٹیومر میں ہم تمہیں مبتلا کر کے تمہاری جیب خالی کرائیں گے۔ ہم دینا جانتے ہیں تو لینا بھی جانتے ہیں، ہم نوازنا جانتے ہیں تو چھیننا بھی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دولت سے سکون اگر ہوتا تو کوئی امیر آج مٹن اور چکن کے لیے تڑپ نہیں رہا ہوتا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کون سی بات جرجیز کی غلط ہے؟ دولت کما رہے ہو، بیٹے کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہو، دولت کما رہے ہو، باپ کا جنازہ نصیب نہیں ہو۔ شادی کا مقصد ہوتا ہے میاں بیوی ایک ساتھ رہیں، شادی کے بعد تم ودیشوں میں 2 سال کے لیے جا رہے ہو، ادھر تم پریشان ہو، ادھر تمہاری بیوی پریشان ہے، جبکہ قرآن نے کہا ہم نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، یہاں سکون گایا۔ مولانا صاحب، گھر میں کماؤ، آدھی روٹی کھاؤ، ضروری نہیں پوری کھاؤ، آدھی کھاؤ، کم سے کم اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے۔ بند کرو یہ ڈرامے جہیز کے، کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اتنے مولانا ہیں، کیوں نہیں بند نہیں ہوتا ہے؟ اتنے مدرسے چلا سکتے ہو، اتنی مسجدیں بنوا سکتے ہو، سماج میں کوئی لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو پنچایت بیٹھ سکتی ہے کہ کیا پینلٹی لگائی جائے، کیا جرمانہ لگایا جائے۔ جہیز مانگنے والے اور جہیز دینے لینے والوں کے لیے کوئی پینلٹی کیوں نہیں لگتی؟ اس میں گاؤں کا مکھیا بھی ملا ہوتا ہے، سرپنچ بھی ملا ہوتا ہے، پردھان بھی ملا ہوتا ہے، کیونکہ پردھان کو بھی اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز چاہیے۔ لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے تو پنچایت بھی ڈالتے ہو، شادی کر دو، اتنا جرمانہ دو، تم نے اس کی عزت خراب کر دی، 5 لاکھ روپے دو، 10 لاکھ روپے دو، پنچایت بھی ڈالتے ہو اور تمہارا فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ تو یہی پنچایت جہیز کے مانگنے والے اور دینے اور لینے والے کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگاتی ہے؟ نہیں لگے گی، کیوں؟ کیونکہ مکھیا کو خود اپنے بیٹے کا جہیز لینا ہے، سرپنچ کو خود لینا ہے جہیز۔ اگر یہ چیزیں بند ہو جائیں تو کوئی آدمی نہ جائے سعودی، کوئی نہ جائے کویت، کیوں جاتا ہے وہاں؟ اسی لیے تو جاتا ہے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کیسے ہوگی، اسی لیے تو جاتا ہے کہ میرے بیٹوں کا فیوچر ہے، ان کا فیوچر کیسے سنبھلے گا، اپنی اولاد کے لیے مجبور ہو جاتا ہے باپ، اس لیے وہ جاتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو فتنے کے ماحول میں چھوڑ دیتا ہے۔ ایک باپ کی بغیر اولاد کی تربیت کیسی ہوتی ہے یہ ہم سے پوچھو۔ 5 مہینے، 5.5 اور 6 مہینے جیل کی سلاخوں میں رہنے کے بعد جب لوٹ کے آیا تو میرے بچوں پر کیا اثرات پڑ چکے تھے اس غیر موجودگی میں، اور کیسے پھر ہمیں کنٹرول کرنا پڑا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ جو 2 سال اپنی اولاد کو چھوڑ کے سعودی اور کویت چلے جاتے ہیں، ان کی اولاد کو سنبھالنے والا کون ہے؟ ماں بچوں کو 2 ٹائم کھانا کھلا سکتی ہے لیکن بچے ہمیشہ اپنے باپ کی آنکھوں سے ڈرتے ہیں، ان کو سنبھالنے والا باپ ہوتا ہے۔ اور باپ سعودیہ جائے، باپ کویت جائے، باپ دبئی جائے، اس اولاد کو کون سنبھالے گا؟ کون اپنی اولاد کی تربیت کرے گا؟ اپنی اولاد کی پڑھائی لکھائی کا انتظام اپنے سامنے رہ کر تم کر سکتے ہو۔ ماں ایک پیار دے سکتی ہے اپنی اولاد کو، محبت دے سکتی ہے اپنی اولاد کو، اپنا دودھ پلا سکتی ہے اپنی اولاد کو، اپنا خون نچوڑ کر دے سکتی ہے، لیکن باہر نگرانی نہیں کر سکتی ہے آپ کی بیوی، آپ کی اولاد کی۔ باہر کی نگرانی آپ کریں۔
سکون کیسے ملے، سکون کیسے حاصل ہو؟ سوچو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اندازہ لگاؤ، قرآن کریم کی اس آیت کو پھر سے پڑھو اور غور کرو کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، یہ آیت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے؟ ادھر غزوہ احد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کافر اور مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک دیہاتی آتا ہے، دیہاتی آپ جانتے ہیں، مطلب سب پڑھا لکھا نہ ہو، عربی ہو، نیا مسلمان ہوا تھا، دیہاتی تھا، آتا ہے، وہ کھجور کھا رہا ہے، اس کے پاس کھجوروں کا ایک خوشہ ہے جس میں کچی پکی سب کھجوریں لگی ہوئی ہیں، کھجور کھاتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا یہ جنگ ہو رہی ہے۔ کہا اس جنگ میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا پڑتا ہے، اگر کافر کو مار دو گے تو غازی کہلاؤ گے، زندہ بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے، مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ کہا اللہ کے نبی اگر مارا گیا شہید ہو گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر اس نے انگوروں کا خوشہ اٹھا کر زمین کے اوپر پھینک دیا۔ جب ہمیں شہادت پر جنت مل رہی ہے تو کھجور کھانے میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں؟ کھجور کھانے میں اپنا ٹائم برباد کیوں کریں؟ اس نے کھجوروں کا وہ خوشہ پھینک دیا، اس نے پیٹ بھر کے کھجور بھی نہیں کھایا، فوراً میدانی جنگ میں کود پڑا، تلوار چلایا، کئی کافروں کو مارا، لیکن اسی احد کے میدان میں وہ بھی مارا گیا، اس کی گردن پر بھی تلوار چلی اور وہ بھی شہید کر دیا گیا، یہ بھی قتل کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس نے یہ سنا اللہ کے نبی نے کہا اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو جنت ملے گی۔ جنت کا لفظ سنا فوراً دوڑ گیا، اس نے اب لیٹ نہیں کیا، جلدی کی، اتنی جلدی کی جو کھجور کھا رہا تھا اس کو بھی پھینک دیا۔ کھجور کھائیں گے تو ٹائم برباد ہوگا، اتنی دیر میں ہو سکتا ہے کسی کافر کو مارو یا ہو سکتا ہے شہید ہی ہو جاؤں، یہ کھجور سے بہتر ہے جنت کی نعمتیں کھائی جائیں۔ اور قرآن بھی تو یہی کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو، جنت کی طرف جلدی کرو۔ اس نے جنت کو پانے کے لیے اتنی جلدی کی، اتنی جلدی کی، اتنی جلدی کی کہ کھجور بھی نہیں کھایا اور میدان جنگ میں کود گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور جنت سے دھار گیا۔ میرے بھائیوں غور کرو کہ یہ کون سے صحابہ تھے، یہ دیہاتیوں کا حال تھا، یہ محمد الرسول اللہ کے عرابیوں کا حال تھا۔ دین کی محبت، قرآن کی محبت، آیتوں سے محبت اور جنت کی محبت اللہ کے نبی نے ان دیہاتیوں کے دلوں میں بھی ایسی بھر دی تھی کہ جنت کا نام سنتے تھے تو پیٹ بھر کے کھجور کھانے میں بھی ٹائم برباد نہیں کرتے تھے، میدان جنگ میں کود گئے اور اتنا لڑے کہ لڑ لڑ کر شہید ہو گئے اور جنت کے اندر چلے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی کو کہتے ہیں نیک اعمال میں جلدی کرنا، اسی کو کہتے ہیں نیک اعمال میں آگے بڑھنا، اسی کو کہتے ہیں نیک اعمال میں اجلت کرنا، سرعت کرنا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ او لوگوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، حصول جنت کے لیے جلدی کرو، جس جنت کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس جنت کو پانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں جلدی کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، اے عائشہ
اللہ کے نبی کے باہر کے حالات تو ہمیں معلوم ہے، مسجد میں کتنی نماز پڑھتے ہیں معلوم ہے، صحابہ میں کتنا وقت دیتے ہیں معلوم ہے، جنگوں میں کیسے رہتے ہیں معلوم ہے، ہمارے بیچ ہوتے ہیں ہمیں ان کا حال معلوم ہے، لیکن گھر میں کیسے رہتے ہیں گھر کے حالات ہمیں نہیں معلوم۔ اے امی عائشہ آپ بتائیے اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر کے حالات اللہ کے رسول کے بڑے عجیب ہیں، اگر وہ آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے، گھر میں رہتے تو مجھے معلوم ہے، جب میں آٹا گوندتی ہوں تو اللہ کے نبی، جب میں روٹی پکانے کے لیے جاتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹا خود گوند دیتے ہیں، میں پانی بھرنے جاتی ہوں تو برتن اللہ کے نبی خود اٹھا دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، جب میں جھاڑو لگانے جاتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے خود دھل لیتے ہیں، میرے گھر کے کاموں میں وہ خوب ہاتھ بٹاتے ہیں، خوب مدد کرتے ہیں، خوب ہماری ہیلپ کرتے ہیں، پھر جب تھک جاتے ہیں تو ہماری ران پر ہماری گود میں سر رکھ کر سوتے ہیں، ہم لوگ پیار بھری باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ آپس میں پیار کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے ہنس خوش کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں آذان کی آواز آتی، اتنے میں مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر، اور جیسے ہمارے شوہر ہمارے ہسبینڈ محمد رسول اللہ کے کانوں میں آذان کی آواز جاتی، بلال کی ندا جاتی، اللہ اکبر کی آواز جاتی، اللہ کے نبی میری گود سے سر اٹھاتے، میں نبی کو پکڑنے کی کوشش کرتی تو اللہ کے رسول مجھے دھکا دے دیتے، مجھے میرے بستر پہ ہٹا دیتے، دھکا دے دیتے، مجھ سے الگ ہٹ جاتے، آنکھیں چرا لیتے، کنویں پہ جاتے، اپنے ہاتھ سے پانی کھینچتے، پھر وضو بناتے، اور وضو بنانے کے بعد پھر آتے اور سیدھے نماز پڑھنے لگتے، سنتیں گھر میں پڑھتے اور فرض نماز کے لیے حجرے میں سے باہر آتے اور آپ کے پاس آ جاتے، یعنی پیار کر رہے ہوتے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، ہم سے بول رہے ہوتے، لیکن جب یہ سنتے اللہ اکبر تو اتنی جلدی کرتے نیک کام میں، عبادت میں، نماز کے لیے کہ پھر مجھے ایسے بھول جاتے، میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، ایسا لگتا ہے جیسے کئی مہینے بیت گئے مجھے دیکھا ہی نہیں، جب نظریں پھیرتے تو ایسا لگتا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، یعنی بیوی کو دیتے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا تو اتنی جلدی کرتے کہ مجھے بھول جاتے، ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں، اتنی جلدی کرتے عبادت میں، اتنی جلدی کرتے نماز کے لیے۔ یہی عمل ہمارا ہونا چاہیے، یہی حیثیت ہماری ہونی چاہیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، میرے بھائیو اس مغفرت، رب کی مغفرت کو چاہنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے یہی نیک اعمال میں ہمیں اور آپ کو جلدی کرنا چاہیے۔ ابو الدحداء انصاری کی طرح ہمیں جلدی کرنی چاہیے، عبداللہ ابن عمر کی طرح ہمیں نیک اعمال میں جلدی کرنی چاہیے، اور صدقہ و خیرات میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، نماز اور روزے کے عمل میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اس کے بعد ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، یا یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی جو خیال میرے دل میں آ رہا ہے کہیں شیطان میرے دل کے ارادے کو بدل نہ دے، میری نیت کو بدل نہ دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے پرسوں بھی 2.25 گھنٹے کی تقریر کی، آج بھی کل بھی میں نے 2.25 ہی گھنٹے بولا، اور آج بھی میں 2.25 ہی گھنٹہ چل پایا، اس سے زیادہ میرے بھائیوں اب میں نہیں، کیونکہ کل بھی میرا پروگرام ہے اور پھر آگے بھی میرے پروگرام لگے ہوئے ہیں، اور پھر رات بھر جاگنا اور دن میں لوگوں کا مسافہ اور باتیں اور تمام ان کے مسائل ہیں، ان تمام چیزوں سے میں بھی ایک انسان ہوں۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ نیک اعمال میں جلدی کرنا، اور یہ ٹاپک پہ جو ہم بول کے جا رہے ہیں، مجھے آپ کی مسجدوں سے اچھی خبریں سننے کو ملے، نیک اعمال میں آپ جلدی کرنے والے بنیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں ہماری زندگیوں میں